الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر وافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دعا ہے کہ رب تعالیٰ جہاں کہیں مسلمان ظلم اور غلامی کا شکار ہیں، ان تمام کو ظلم سے نجات اور غلامی سے آزادی عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج فی زمانہ مہمان اگر گھر میں آ جائے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ میں ایک دو کی بات نہیں کر رہا، اکثریت تعداد ایسی پائی جاتی ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں مہمان نہ آئے۔ اگر مہمان آ گئے تو ہم ان کو کھلائیں گے کیا، کہاں سے کھلائیں گے، ہمارا جو ماہانہ بجٹ ہے اس میں ہم کیسے گزارا کریں گے، طرح طرح کی باتیں سوچتے ہیں اور اپنے ذہنوں کو ٹینشن اور ڈپریشن کا خود کو مریض بنا لیتے ہیں، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے برعکس ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہمان آتا ہے تو ہم لوگ ہمارے گھروں میں جو ہے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، یا یہ سوچتے ہیں کہ ہم مہمان کی مہمان نوازی کیسے کریں گے۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ گھر میں شور و شرابہ ہوتا ہے، طرح طرح کی اپنی اپنی ہر کسی نے سوچ بنائی ہوئی ہے، لیکن ہم نے اپنی سوچ کو نہیں دیکھنا، بلکہ رب کے حبیب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جس طرح چھری اونٹ کی کوہان میں داخل ہوتی ہے، جس تیزی سے اونٹ کی کوہان میں جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی سے اس گھر میں بھلائی داخل ہوتی ہے کہ جس گھر میں مہمان کثرت سے آتے ہیں، یعنی کہ زیادہ تعداد میں جس گھر میں مہمان آتے ہیں، اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس سے بھی زیادہ تیزی سے بھلائی داخل ہوتی ہے کہ جس تیزی سے اونٹ کی کوہان میں چھری داخل ہوتی ہے۔ اب غور کریں کہ مہمان کا آنا ہمارے لیے اب ہمارے گھروں میں بھلائی کا داخل ہونا ہے، اور یہ سوچ چھوڑ دیں کہ مہمان آیا تو ہمارے گھر میں رزق کی تنگی ہوگی، کھانا پورا نہیں ہوگا، ہم کیا کھائیں گے، ہمارے بچے کیا کھائیں گے۔ بزرگان دین، اہل بیت، صحابہ کرام علیہ رضوان، ان کے طریقے دیکھیں، ان کی زندگیاں اٹھا کے پڑھیں تو اگر گھر میں مہمان آ جاتا، اپنے بچوں کے لیے جو رکھا ہوتا، جو کھانا اپنے بچوں کے لیے رکھا ہوتا وہ اٹھا کر مہمان کو پیش کر دیا جاتا، جو اپنے لیے رکھا ہوتا، چاہے خود 2 دن 3 دن ہفتہ گزر چکا ہوتا، گھر میں چولہا نہیں جلتا، لیکن جب مہمان آ جاتا تو جو کچھ تھوڑا بہت جتنا بھی ہوتا وہ مہمان کے سامنے پیش کر دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مہمان نوازی کرنا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور جو ہے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اس وقت تک کھانا تناول نہ فرماتے جب تک کہ گھر میں کوئی مہمان نہ آ جاتا۔ اکثر و بیشتر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ کوئی مہمان نہیں آتا تو آپ علیہ السلام کھانا تناول نہیں فرماتے تھے، 2 دن 3 دن جب تک مہمان نہ آتا کھانا نہ تناول فرماتے۔ اتنی مہمان سے محبت۔ اچھا، اس کا ایک فائدہ بھی ہے، جب گھر میں مہمان آتا ہے تو گھر میں رحمت آتی ہے۔ اس کے علاوہ جب گھر میں مہمان آتا ہے ہم لوگ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں، اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا جو مہمان کے ساتھ کھایا گیا، اس کھانے کا حساب کل بروز قیامت نہیں ہوگا۔ دیکھیں کتنا فائدہ ہے کہ اس کھانے کا حساب بھی نہیں ہوگا، رب تعالیٰ اس کھانے کا حساب نہیں لے گا، ورنہ ایک ایک دانے کا حساب ہوگا۔ مالک فرمائے گا، مالک پوچھے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے فلاں ٹائم جو کھانا کھلایا، جو تجھے رزق عطا کیا، بتا اس سے جو تجھے طاقت ملی اس کو تو نے کیسے خرچ کیا؟ کیا تو نے میری عبادت کی؟ کیا تو نے نیک اعمال کیے، نماز پنجگانہ کی پابندی کی، روزے رکھے، جہاد کیا؟ جتنی بھی عبادات ہیں تمام کے بارے میں ذکر کیا جائے گا کہ میں نے تجھے کھانا کھلایا، کیا تو نے میرے احکامات پر عمل کیا؟ تو جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے گا اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا تناول نہ فرماتے جب تک گھر میں مہمان نہ آ جاتا۔ تو مہمان کے ساتھ کھانا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ، سنت۔ اور اب ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت، بہت پیارا واقعہ ہے، پہلے بھی سنا چکے ہیں، یہ مہمان نوازی کا ذکر چلا ہے تو چلیں اس کو بھی دوبارہ سناتا چلوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دن گزرے، کوئی مہمان نہ آیا تو آپ مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے۔ اللہ اکبر، غور کریں، مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے۔ ہمارے گھر میں خود مہمان چل کر آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، وہ خود چلے ہیں مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اب چلتے ہیں، راستے میں ایک شخص ملتا ہے، اس کو دعوت دیتے ہیں، اپنے گھر لاتے ہیں۔ گھر لاتے ہیں تو وہ شخص جب بیٹھتا ہے، کھانا پیش کیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو بسم اللہ شریف پڑھنے کا کہتے ہیں، تو وہ شخص جو تھا وہ غیر مسلم تھا، اس نے کہا کہ میں چند ٹکڑوں کے لیے، روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں دین اسلام کو نہیں مانتا۔ اے ابراہیم علیہ السلام، اے ابراہیم، میں نہیں مانتا، میں اس رب کو نہیں مانتا جس کو تم لوگ مانتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے رب کو نہیں مانتے۔ یہ جو الفاظ تھے، یہ جو اس کو وہاں سے ہٹانا تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے محبت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرے رب کو نہیں مانتے تو میرے رب کا عطا کردہ رزق کیسے کھاتے ہو؟ اٹھ کے چلے جاؤ۔ اس کو کھانا نہیں دیا، وہ چلا گیا۔ تو وہی آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا میں نے کبھی اس کا کھانا بند کیا ہے؟ آج تک اس کو میں نے رزق دیا ہے، میں نے اس کا رزق بند نہیں کیا، اس کو کھانا ملتا ہے، میں نے نہیں بند کیا۔ تو اے ابراہیم، تم نے کیسے اس کا ہاتھ روک دیا؟ کیسے اس سے روٹی کو دور کر دیا؟ جاؤ اس کو ڈھونڈو اور اس کو دوبارہ لے کر آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، اس شخص کو ڈھونڈ کر واپس لائے اور اس کے سامنے کھانا پیش کیا۔ اب اس شخص نے پوچھا کہ ابھی تم نے میرے آگے سے کھانا اٹھا لیا، مجھے بھیج دیا، اب دوبارہ لے کر آئے ہو، کھانا بھی پیش کر رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ ایسا پھر کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
کہ میں یہ خود سے نہیں کر رہا بلکہ میرے رب کا حکم ہوا ہے۔ تو جب اس نے یہ الفاظ سنے تو اس نے کہا کہ اگر تمہارا رب نے یہ پیغام دیا ہے تو میں یہ کھانا کھانے سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرو اور اس کے بعد میں یہ کھانا کھاؤں گا۔ تو دیکھیں کہ مہمان جو ہے اس کی قدر کرنا یہ رب تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم ہے۔ رب تعالیٰ نے بھی یہ درس دیا کہ میرے بندے کو کھانے سے دور نہ کرو، میں اگر اس کو دے رہا ہوں تو تم کون ہوتے ہو اس کے آگے سے ہٹانے والے۔ اس میں مہمان نوازی کے علاوہ بھی اگر ہم غور کریں، اکثر لوگ جو ہیں لوگوں سے مال چھین لیتے ہیں، چیزیں چھین لیتے ہیں، تو وہ بھی غور کریں۔ وہ اس لیے چھین لیتے ہیں کہ یہ فلاں ہے تو یہ گناہ گار ہے، یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، یا ان کو اپنے گھروں میں کھانا نہیں کھانے دیتے، یہ گناہ گار ہیں، یہ نمازیں نہیں پڑھتا، یہ روزے نہیں رکھتا، طرح طرح کی چیزیں سامنے پیش کرتے ہیں۔ بہرحال ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ رب رحمان جو ان کو کھلا رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے آگے سے ہٹانے والے۔ لہٰذا جب بھی گھر میں مہمان آئے تو ان کے سامنے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں، اچھا رویہ اختیار کریں تاکہ اس کو بھی خوشی ہو، اور جتنا ہو سکے، جتنا اچھے سے اچھا ہو سکے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ان کے سامنے کھانا پیش کیا جائے، ان کے سامنے چیزیں پیش کی جائیں تاکہ رب تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہو اور ہمارے دسترخوانوں پر رب تعالیٰ کی رحمت برسے، ہمارے دسترخوان وسیع ہو جائیں، رب تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے گھر میں رب تعالیٰ بھلائیاں داخل فرمائے اور اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں مہمان نوازی اچھے انداز سے کرنی ہوگی۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درسوں بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔